بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج کچھ مختلف الفاظ میں وہی بات کی ہے جو کہ 2-3 دن قبل ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ ہم فتنے کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ ایک طرف تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو عمران خان صاحب نے اتھورائز کر دیا ہے کہ ہم بات چیت کریں، دوسری طرف حکومت کے ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں جی کہ فتنے کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ آج تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہی بات کچھ مزید کھول کے بیان کر دیا ہے، اور کیسے بیان کیا ذرا سنیں۔ پاکستانیت جو ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کسی عہدے پر ہیں تو پھر تو جناب سب ٹھیک ہے، اگر عہدے پہ نہیں تو آپ پھر پاکستان کے خلاف سازشیں کر دیں۔ مجھے بتائیں، جب محترمہ بے نظیر کو شہید کیا گیا تو سندھ سے کیا نعرہ لگا تھا؟ پاکستان کھپے۔ جو لوگ وطن کی خاطر اپنا خون دیتے ہیں ان کے خلاف ہرزہ سرائی، اس سے بڑا کوئی اور کبھی جرم ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے آج کی اس تقریر میں انہوں نے آرمی چیف کی بھی بہت تعریف کی ہے۔ کیا کہا ذرا سنیں۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر سچے پاکستانی اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھورو پروفیشنل، جو ان کے زبان پر بات ہوتی ہے وہی دل میں بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ اٹ از امپریگنیبل۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور جو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ پاؤں تلی پاکستانی اس کو رون دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب اس صورتحال میں پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو بھی فچ نے بہتر کر دیا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یہ جو آج شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، کیا اس کے بعد تحریک انصاف اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج تو عمران خان صاحب نے بھی بیرسٹر گور خان کے ذریعے کہہ دیا کہ میں نے کسی کو آتھورائز نہیں کیا بات چیت کے لیے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب اور محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ، پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی۔ فیصل واڈا صاحب، آپ موجود تھے اوورسیز پاکستانیز کے کنونشن میں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بات چیت کی، تو ان کی بات چیت سے آپ کو کیا تاثر ملا ہے کہ کیا ان کا اشارہ تحریک انصاف کی طرف تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں آج اس کنونشن کا حصہ تھا۔ ابھی تک وہ نعرے جو ہیں وہ میرے کان میں گونج رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے آرمی چیف کے فیور میں لگائے، اور عاصم منیر، تیرے جان نثار اور بہت سارے نعرے اور نعروں کی گونج اور تالیاں، اور مطلب ان سین ان ہرڈ، جو بدقسمتی سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم میں ایسا لیڈر ہونا چاہیے تھا، اور رائٹلی سو کہ ان کی تعریف صحیح ہو رہی ہے۔ تو کمانڈ اور چیف بھی بہت، آرمی چیف جو تھے وہ بہت کنٹرولڈ اور کمانڈ میں نظر آئے، اور جو انہوں نے باتیں کی ہی مینز بزنس، ایموشنل بھی تھے، کلیئرٹی بھی تھی ان کے زندگی کے اندر، ذہن کے اندر، دل کے اندر، اور انہوں نے ورڈ یوز کیے جو میں اتفاقاً 8 مہینے سال پہلے کہہ چکا ہوں۔ اب پھر فرق تھا، میں نے کہا تھا بلڈوز ہوگا، انہوں نے کہا پاکستان کی ترقی کے لیے رکاوٹ کوئی بھی بنا اور جتنے ہرڈلز ڈالو ہم اس کو بلاسٹ کریں گے۔ بلاسٹ از اے ویری اسٹرانگ ورڈ، میں نے تو بلڈوز کہا تھا۔ تو یہ اس میں بڑی کلیئرٹی رکھیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کی شکل میں اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی، 4.1 بلین کی ریمیٹنسز ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ریمیٹنسز بند کر دو، ریمیٹنسز بڑھ گئی۔ اب جو فتنے کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جی فتنے سے بات نہیں کریں گے، شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سب آج پولیٹیکل پارٹیاں عمران خان صاحب کی پارٹی کو فتنہ کیوں کہہ رہی ہیں، اور بڑے کھل کے کہہ رہی ہیں، اور کمفرٹیبل ہو کے کہہ رہی ہیں، مطمئن ہو کے کہہ رہی ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو بیک آن ٹریک آرمی چیف لے آئے، چیزیں سموتھ ہو گئی، فچ کی رپورٹ آ گئی ہے، ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، کاپر نکل آیا ہے، اور 7 اپریل جو گزر گئی 4-5 دن پہلے، ایک بہت بڑی مثبت خبر پاکستان کے لیے آ چکی ہے۔ جنہوں نے کرنی تھی، یہ خبر لانی تھی، وہ تو لے آئے، میں بتا رہا ہوں، اور گورنمنٹ کو اناؤنس کرنا ہے تو وہ ان کو جا کے جگائیں گے ان کو کہ اٹھو بھائی تو اناؤنس تو کر دو، اتنی اچھی بریانی بنا کے دی ہے، اب اس کو کھاؤ دہی کے ساتھ، اب اس کو اناؤنس کرو۔ ایک دوسرا یہ کہ آنے والے 2 ہفتوں میں، یعنی کہ آج ہے 15 اپریل، 2 ویکس پلس مائنس 2-4 دن،
ایک ایسی خبر آئے گی جو میں نے اور آپ نے بھی 30-40 سال میں نہیں سنی, اس کو میں ابھی بریکٹ میں کہتا ہوں ریورسل. وہ ریورسل آپ نے نہیں سنا ہوگا, نہ دیکھا ہوگا. نہیں, میں بڑی دفعہ دیکھ چکا ہوں. نہیں ریورسل پیپلز پارٹی, پیٹریوٹ, آپ ادھر لے گئے, میں ریورسل لے جا رہا ہوں اب بین الاقوامی طور پر. وہ جہاں آ رہے پی ٹی آئی پاکستان آئے گی. نہیں, وہ ادھر میں دوسری سبجیکٹ آ رہا ہوں. یہ ریورسل 2 ہفتے میں بین الاقوامی طور پر بھی بات, اچھا, لیکن جو آپ بات کریں وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ حماد صاحب آ گئے, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, ابھی وہ بہت جلدی نمودار ہو جائیں گے, منظر عام پہ آ جائیں گے. تو ایم کیو ایم پاکستان کے بعد میں نے کہا تھا پی ٹی آئی پاکستان کی یہ تگا دوڑ جو چل رہی ہے نا, جو رفٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کا سکندر کون ہوگا. اس سکندر کی دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو سب نے ڈس کر دیے, اور جو آپ نے کہا کہ سواتی صاحب لے کے آئے تھے پروپوزل اور ڈسکشنز ہوں گی اور وہ کر رہے تھے, ان کو مینڈیٹ مل گیا, وہ تو عمران خان صاحب نے خود رد کر دیا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے عمران خان کو ڈچ کر دیا, تو زرتاج گل وزیر صاحبہ آپ نے ڈچ کیا؟ نہیں, میں ان کی بات ہی کہتا ہوں, میری بہن ہے, میں تو ان کو آپ کو شوق شروع ہونے سے پہلے میں نے کہا بہن کو کہ جائیں عمران خان صاحب کے پاس. اب ان سے بھی تو بات کر لینا. فچ جو ہے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہم نے بہتر کر دیا ہے. فچ نے پاکستان کی ڈیفالٹ ریٹنگ کو +CCC سے بڑھا کے -B کر دیا ہے, اور فچ نے پاکستان کا معاشی منظرنامہ بھی منفی سے بڑھا کے مستحکم کر دیا. فچ کا کہنا ہے پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہتر ہوا ہے, فنانسنگ تک رسائی بھی آسان ہوئی. جون تک پاکستان کا مجموعی بجٹ خسارہ کم ہو کے 6% ہو جائے گا. درمیانی مدت میں یہ خسارہ 5% رہنے کی پیش گوئی ہے. تو کیا پرائم منسٹر حق بجانب نہیں ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی سے کہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو؟ فچ پہ میں ضرور کامنٹ کروں گی, لیکن پہلے میں وہ پھجے لوسر پہ جو ہے وہ کر دوں. وہ ایک پھجا لوسر تھا کوئی ان کا کوئی, تو وہ 1000 ارب کی سرمایہ کاری لے کے شہباز شریف اس کو لے کر آ رہے تھے. وہ ایئرپورٹ پہ سارے پٹواریوں نے اس کو بڑے ہار پہنائے کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ 1000 ارب کی سرمایہ کاری لے کر آ رہا ہے. ڈھول باجے بجائے گئے, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو گاڑیاں دھونے کا کاروبار کرتا ہے, اور ہمیں گاڑی دھونے سے کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ گاڑیاں دھوئیں, لیکن یہ کہ اس طرح کے چونے جو پاکستان میں یہ لوگ لگاتے ہیں نا, وہ ان کو مبارک ہو. پہلی سرمایہ کاری. دوسری بات یہ کہ سینیٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیاں عمران خان کو فتنہ کہہ رہی ہیں. جس کو یہ شخص فتنہ کہہ رہا ہے نا, وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے, امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے. 8 جی میں آپ نے کہا ہے نا ساری پولیٹیکل پارٹیاں, 8 فروری کو عمران خان نے سب سے زیادہ ووٹ لے لیا ہے. جو شخص پاپولر ہوگا اس کو ووٹ ملے گا, اور ووٹ عمران خان کو ملا ہے. آپ کو برا لگتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ اس کی سیاست کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے اس کی بیگم صاحبہ کو جیل میں ڈال دیا ہے, آپ نے خان صاحب کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا ہے. وہ آپ سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کو ہمیشہ کہتا ہے میں اونچے دروازے سے جیل سے باہر آؤں گا. آپ جو مرضی اس کو کہہ لیں, لیکن پاکستان کے دلوں کا وزیر اعظم عمران خان ہے. پہلی بات. دوسرا, آپ نے کہا کہ جی آرمی جو ہے وہ ہمارے جنرل صاحب بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. کیوں نہ نظر آئیں؟ پاکستان کا جرنیل ہو, پاکستان کی سب سے بڑی فوج ہو, پاکستان اسلامی جمہوریہ ایک ایٹمی پاور ہو, تو مجھ سمیت میر صاحب آپ کی بھی خواہش ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی جعفر ایکسپریس سے ہمارے بھائیوں کو, مسافروں کو گولیاں مار کے شہید نہ کریں. پاکستان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ پنجاب میں خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے بجائے بہتر ہے کہ کچک کے ڈاکوں کو آپ جو ہے, جو آپ کے پولیس والوں کو سینے پہ گولیاں مار کے شہید کرتے ہیں, آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ پنجاب مضبوط ہونا چاہیے. آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ KPK میں یا مالاکنڈ میں یا کٹلنگ میں جو ہے وہ ڈرون حملہ نہ ہو اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے. ایسا میں مضبوط پاکستان چاہیے, اور ہم اپنی پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کھڑے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اگر شہباز شریف اردلی یہ چاہتے ہیں, اگر شہباز شریف اردلی یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آرمی چیف کے پیچھے بغل میں کھڑے ہو کے ان کے لیے جو ہے وہ تعریف کریں گے, تو ان کی اپنی پرفارمنس ٹھیک ہو جائیں گی. اتنی دیر جنہوں نے لفظ سینیٹر صاحب نے یوز کیے, انہوں نے کہا, میں نے یہاں پہ لکھا ہے کچھ, انہوں نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں بریانی اور ہاں کہ وہ بریانی کو دہی کے ساتھ کھاؤ. جی بریانی اور دہی کے ساتھ کھاؤ. یہ ہر دفعہ شہباز شریف, نواز شریف کو, زرداری کو بریانی اور رائتے نہیں ملیں گے. پبلک میں ان کو جانا پڑے گا. آرمی چیف اپنے حصے کا کام کریں گے جو ان کا کام ہے. آپ ان کے پیچھے چھپ کے آپ کی 0 پرفارمنس 0/0 0/0
تو یہ آپ کی بات کی پرفارمنس زیرو ہے، اور آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کے پیچھے چھپ کے اور میں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے آگے نعرے لگا دوں گا. سینیٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا تھا کسی نے اردلی وزیر اعظم کا بھی کوئی زندہ بات کا نعرہ لگایا ہے؟ یہ بتائیں نا، یہ بھی تو بتائیں نا جو اپنا آپ کو کہہ رہے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہے ان کی گفتگو سے تاثر کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سازش ہم کامیاب نہیں ہوگی. میر صاحب میرے لیڈر کے الفاظ ہیں جس کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے نا، میرے لیڈر کے الفاظ ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے. بالکل جو بیچ والے چاہتے ہیں نا کہ اپنے پورٹ فولیو ہائی کر لیں گے کوئی حرزہ سرائی کر کے یا ہمارے بیچ میں، ان کو پورٹ فولیو نہیں ملنے والے. 2 دن میں ضرور پورٹ فولیو مل جائیں گے، لیکن اصل پرفارمنس آپ کی عوام کے ذریعے ہوگی. اور دوسرا آپ نے کہا دیر سے سمجھ آئے. ایک میر صاحب آپ نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ جی دیر سے سمجھ آیا. اچھا ہے آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ہم نے ٹیررزم صحیح بھی ہے. 21 سال کے جوان بھائی کی لاش اٹھائی ہوئی ہے، بم بلاسٹ میں جلی ہوئی ہے. ہمیں کوئی نہ سکھائے، ٹھیک ہے، اب ان کو بھی شہید کیا ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جھنڈے میں لپٹے ہوئے شہید کی کیا عزت ہے ہمیں پتا ہے. ہم نے لاشیں اٹھائی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم سیاست کریں گے، ہم سیاست کریں گے. انٹرپٹ کروں گا. اب دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے کہ میری بہن کی اس بات سے بالکل سہمت ہوں، اگریڈ ہوں، 100% اگریڈ ہوں کہ وہ آپ جائیں اور آپ حکومت کریں دلوں کے اندر. ایوان میں تو آپ کر نہیں سکتے. تو اگلی بار، اس بار اگلی بار دلوں میں ہوگی حکومت. کرتے رہے حکومت، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جنہوں نے اچھی بات کی کہ ہماری فوج ہے، ہماری فوج کے ہم پیچھے کھڑے. دیر میں آئی خبر اور سمجھ، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تیسری بات یہ کہ دیکھیں میری صاحب، یہ شو آپ کا ہے. اس شو کے اندر آپ بہت پرانے تجربے کار، اللہ نے آپ کو نام دیا ہے، بہن میری بڑی زبردست اسپیکر ہے اور میں نالائق ہوں. لیکن آپ دونوں کی وجہ سے میری ریٹنگ آ جاتی ہے. مجھے کیا تکلیف ہے؟ اسی طرح اگر چیف ایک ٹیم پلیئر پاکستان کے رونالڈو ہے، گول کرے پاکستان کے فیور میں لا رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ آپ بھی لے رہے ہیں، میں بھی لے رہا ہوں، یہ بھی لے رہے ہیں، بجلی بھی سستی ہو رہی ہے، روڈیں بھی بچ جاتی ہے، ہسپتال بھی بچ جاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کاپر بھی آ جاتی ہے، فلانے بھی آتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، 4.1 بلین کی ریمیٹنسز بھی آ جاتی ہے، اور مثبت چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور مجھے کریڈٹ مل رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں کرسی کے اندر. تو میں تو اس بریانی کو جو ہے نا آستین چڑھا کر کرسی پہ ٹانگ رکھ کے دہی کے ساتھ رائتا اور لسی بھی پیوں گا. اور میں کہوں گا ٹھیک ہے میرے صاحب، آپ شو کر رہے ہیں، آپ ایک ٹیم ممبر ہیں، آپ زبردست کام کر کے دے رہے ہیں، میں بھی اس کا حصہ ہوں. تو ایک کشتی میں سب بیٹھے ہیں. پھر آپ کا اصل کام تو یہ ہے نا کہ آپ بریانی کو دہی کے ساتھ کھائے جا رہے ہیں. بریانی بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں. بنانے والا تو آپ کو مل گیا نا ٹیم ممبر، آرمی چیف. چلیں اچھی بات ہے، بحث ختم ہوگی. اب زرتاج امیر صاحب، بحث اس طرح بھی ختم ہو گئی کہ آپ کے پاس ساری ریکارڈنگ ہے اور آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے. میں نے بہن، میں بھی اس پارٹی کا حصہ تھا، بہت نامی گرامی پارٹی تھی، پاپولارٹی ہے، جو بھی لیکن آج جو میں نے اوورسیز کے، چلے میں بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، کوئی کنٹرٹی بندوق، اوورسیز پاکستانی جو نعرے لگائے، چیف تیرے جان نثار، بے شمار پتہ نہیں کتنے نعرے تھے کہ میں بھی گم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ جو چیف نے اسپیچ کی، تو میری بدقسمتی ہے ایز اے پاکستانی ڈیموکریٹ کہ میرے پاس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو ایکس ٹیمپور بات کر سکتا ہوں، آیتوں سے بات کر سکتا ہوں، فگر سے بات کر سکتا ہوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سے بات کر سکتا ہوں، اچھی چیزیں مثبت بتا سکتا ہوں. چلیں کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے ایکسپائرڈ جمہوری لاشوں کا. میں تو آج بھی وہی کہتا ہوں، ایکسپائرڈ جمہوری لاشیں. چلیں اب میں اس پہ مزید بحث نہیں کرتا. اب زرتاج گل وزیر صاحبہ اب تھوڑا سا آگے بھی چلتے ہیں. کچھ دن پہلے تحریک انصاف کے ایک رہنما اعظم سواتی صاحب، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا، ذرا سنیں ان کا کیا دعویٰ تھا. اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کو کہا، خان صاحب 22 اگست کو میں جو یہاں پہ آیا تھا، میں نے کہا میں اس وقت آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر الوی کے ذریعے بات چیت کے دروازے کھولوں. خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے. خان صاحب نے کہا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کے ذریعے سے بات چیت کرو گے، مجھ سے اب تم نے نہیں پوچھنا. تو آج بیرسٹر گور خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ملے اڈیالہ جیل میں. وہ ملے، فیصل چودھری صاحب ملے، ایک دو اور وکیل بھی ملے، لیکن نہ سلمان اکرم راجہ صاحب مل سکے، نہ علیمہ خان صاحبہ مل سکیں، نہ ہی خاندان کے دیگر افراد مل سکے. لیکن بیرسٹر گور صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کے میڈیا کو کیا بتایا، ذرا سنیے. خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اترائز نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں. میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی. میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں. میں نے کسی کو اترائز نہیں کیا کہ میرے لیے
کوئی مذاکرات کرے. میں نے اپنے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو اترائز نہیں کیا ہے. زرتائی صاحبہ، اعظم سواتی اور عمران خان کے موقف میں بہت زیادہ تضاد ہے، یہ کیوں ہے؟ اچھا میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ بیرسٹر گوہر صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر کے جو مناظر ہیں یا اندرونی مناظر ہیں، دے آر ناٹ گڈ فار پالیٹکس، دے آر ناٹ گڈ فار پاکستان. ایک جیل مینول ہے، جیل مینول کے مطابق آپ کوئی بھی وہاں پہ قیدی ہو، آپ نے اس کی فیملی سے ملاقات کروانی ہوتی. انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مہینے سے زیادہ ہو گئے خان صاحب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. خان صاحب کو ان کی بیگم صاحبہ سے، ان کی بہنوں سے، زدار بہن علیمہ بی بی، نورین بی بی 4 گھنٹے جو ہیں وہ سڑک پہ بیٹھی رہتی ہیں اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ملیں. خان صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ ٹیلی فون پہ بات کریں. خان صاحب کا حق ہے کہ وہ جو 6 پولیٹیکل لیڈران کو اپنی پارٹی کے ملنا چاہتے ہیں ان کو ملنے دیں. لیکن عجیب بے شرمی اور بے حیائی اس ملک کے اندر ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر ان کی بہنوں کو، لیڈرشپ کو باہر کھڑا کر دیتے اور ان سے ملنے نہیں دیتے. سب سے پہلے تو اس کی ہمیں کنڈمنیشن کرنی چاہیے. اور اس دن تو ایسا بھی ہوا کہ خان صاحب کے بہنوں کو جا کے اٹھا کے لے گئے اور نیلا دلہ کے پاس جو چکری کے پاس جا کے ان کو ویرانے میں اور بارش میں چھوڑ کے آ گئے. جب آپ سمی بلوچ کو یا مانگرنگ بلوچ کو جب آپ سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں نا صرف اس سے کہ وہ آپ سے مسنگ پرسن کا پوچھتی ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے امیج نہیں اچھے ہوتے. جب علیمہ بی بی فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوتی ہے نا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اور آپ نے اس کو جان بوجھ کے تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے آپ نے اس کو سڑک پہ بٹھایا ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کے کوئی اچھی امیج نہیں جاتے. جب آپ ہم پولیٹیکل ورکرز کو آپ اے ٹی سی کورٹ میں ہتھکڑیاں لگا کے اور آپ ہمیں دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہیں نا، تو یقین کریں میر صاحب اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، ہمیں ان کی صحت کا بتایا جائے، ان کی بیگم صاحبہ کو اور ان کے بیٹے کو ان سے بات کرنے دی جائے، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دیا جائے. ان کا حق ہے، جیل مینول کے مطابق بھی یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا جی اعظم سواتی صاحب نے کہا کس کو، میں تو اپنے لیڈر کو جانتی ہوں اور میرے لیڈر نے ایک ہی لفظ میری جیل ٹرائل میں اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات ہوئی تو میرے سامنے خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ، اور اس وقت بھی خان صاحب کو شاید 35 دن جو تھا وہ سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا تھا. خان صاحب نے اپنے انسانی بنیادی حقوق کی بھی، جیل مینول کی بھی بات نہیں کی، لیکن وہ ملک کے لیے بات کر رہے تھے. تبھی خان صاحب کے الفاظ ہے کہ اگر کبھی بھی بات ہوگی تو مجھے اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اور اپنے لیے، نہ مجھے کوئی فیور چاہیے، نہ مجھے کوئی ریلیف چاہیے، نہ مجھے کوئی ڈیل چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی خان صاحب بات کریں گے، میر صاحب آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے پتہ ہوگا کہ کس سے بات کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کون کرے گا، کس موقع پہ کرے گا اور کیا مذاکرات ہوگی. سول پراگیٹو میرے لیڈر عمران خان کا ہے، نہ میں اس کو وائلیٹ کر سکتی ہوں، نہ اعظم سواتی صاحب وائلیٹ کر سکتے ہیں، نہ بیرسٹر صاحب. لیکن اعظم سواتی صاحب کا دعویٰ تو غلط ثابت ہو گیا نا. بس سب میں آپ کیا کہوں، یہ آپ نے خود جو ہے وہ فوٹیج دکھا دی ہیں. I try to remain، میں لفظ ایسے استعمال کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے، میرا خیال ہے کہ اس پہ آ جاتے نا، آپ نے کہا ہے کہ جمہوری سیاسی لاشیں کے لیے بات کی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایکسپائرڈ سیاسی لاشیں کی بات کی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جمہوری سیاسی ایکسپائرڈ لاشوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں میں بات کر رہی ہوں نا، آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے جن کی سیاست بھی ختم ہے، جن کا ویژن بھی نہیں ہے. آزاد ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے. فیصل واڈا آزاد. اس ملک میں ایک ہی آزاد آدمی ہے اور اس کا نام عمران خان ہے، جس کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر روز آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی آپ سے ڈیل نہیں کروں گا، اونچے دروازے سے آؤں گا. باقی آپ جتنے مرضی اچھے ڈائلاگ بول لیں، جتنے اچھی مزے تقریریں کر لیں، بٹ آئی ایم ہیئر ٹو ڈیفینڈ مائی کنٹری، مائی پولیٹیکل پارٹی. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. یہ سیاست عمران خان کے نام پہ، ووٹ کے نام پہ، اگر عمران خان خدا نہ خواستہ سیاست میں نہیں ہے تو یقین کریں میر صاحب میری سیاست کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کونسلر بھی نہیں بن سکتے ہیں. جو جس دروازے سے کچھ اور بننا چاہتے ہیں ان کو مبارک ہو. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ جتنا مرضی جو ہے وہ چھلانگے لگا لیں، جس دن یہ سیاست کے میدان میں، ووٹ کے میدان میں، الیکشن میں جائیں گے، رزلٹ پھر بھی وہی رہے گا کہ عمران خان جیتے گا اور یہ ہاریں گے اور ان کو سیاسی بیساکھی اور رائتے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. واڈا صاحب، آج بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ جو ہمارے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے لیے کوششیں ہیں وہ بھی کافی آگے تک پہنچ چکی ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ
اپوزیشن کا اتحاد اگر بن گیا تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ایکسپائرڈ جمہوری لاشیں. دیکھیں ایکسپائرڈ جمہوری لاشوں میں سارے ہی آ گئے نا. میں ایک کے لیے ایک پارٹی کے لیے تو نہیں کہہ رہا, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میری بات, لیکن ایک لیڈر کی تو آپ بڑی تعریف کرتے ہیں نا, ایک مولانا فضل الرحمان کی. میرا احترام عزت کا رشتہ ہے, وہ رہے گا زندگی بھر, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ کسی چیز کی, ہر چیز کی ایکسپائری ہے نا میرے صاحب, آپ اگلے 25 سال تک تو نہیں بیٹھ کے اینکرشپ کریں گے. آپ کو بھی جانا ہے گھر نا, اب آپ عزت سے چلے جائیں. بالکل جانا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ یہاں سے بھی جانا ہے, دنیا سے بھی جانا ہے. وہی آ گیا تھا نا وہ جگہ. موت جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے ہر انسان کو. آپ میرے پہلے تو لکھے 7 اپریل, کیا لکھوں, 7 اپریل 2025 جو گزر گئی ہے. ہاں کیا ہوا اس دن؟ اس دن ایک اچھی خبر آ گئی, وہ اناؤنس کر دی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, دم پہ ابھی بریانی تو بنا کے پیش کر دی. اگلی خبر آئے گی 29 اپریل یا 30 اپریل کو, ریورسل, ریورسل جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, آپ نے نہیں سنا ہوگا, میں نے نہیں سنا ہوگا. آپ اس کے بعد مئی کا مہینہ آ جائے گا. مئی کے مہینے میں آپ نے خاص نظر رکھنی ہے. ان کا ٹرمپ کارڈ کہاں گیا؟ وہ جو امریکہ سے لابی ہو رہی تھی, جو آ رہے تھے, ان کی تو جو امریکہ سے فنڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی والے, وہ بھی فنڈ کرنا بند کر گئے. اس پی ٹی آئی کی فنڈنگ کرنے والے لوگ بھی آج کنونشن کے اندر موجود تھے. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا, آپ سمجھ گئے ہوگے, جو پی ٹی آئی کی سب سے بڑی فنڈنگ کرتے تھے امریکہ سے, وہ آج اس کنونشن کا حصہ تھے. تو وہ کنونشن کا حصہ کس کے لیے تھے؟ کہ وہ دیکھ رہے کہ ایک سپہ سالار جو ہے وہ پاکستان کو مشکلات سے نکال کے لا رہا ہے, اور اس کی فگر ہیڈ جو پرائم منسٹر صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے. اور پاکستان, دیکھیں پاکستان کی عوام کو نہ آپ سے مطلب ہے, نہ مجھ سے مطلب ہے, ان کو مطلب ہے اپنے مسئلوں سے. اگر وہ مسئلوں کا حل نکل رہا ہے اور پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے تو کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا. اب آپ آ جائیں اس اسٹیٹمنٹ پہ, اب آپ مائنز اینڈ منرل کے اوپر سب کو ریزرویشن ہو رہی ہے. مائنز اینڈ منرلس کسی کا باپ نہیں روک سکتا. مائنز اینڈ منرل کا کام جس یہ جو جے یو آئی پیپلز پارٹی اے این پی کہہ رہی ہے کہ ہم منظور نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں کے پی کے اندر آج ریزرویشن آئی ہے کہ جی کے پی کے کی حکومت کو ریزرویشن ٹیبل پہ رکھے, لیکن ریزرویشن ٹیبل پہ رکھے نہیں رکھے تو ایز اے بزر ہونا ہے. ان کی پارٹی دلوں کو راج کر رہی ہے, وہ جائے دلوں میں جا کے حکومت کرے, یہاں تو کچھ نہیں ملتا. آپ نے کہا کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. تیسری چیز یہ کہ یہ جو کہہ رہی ہے کہ جس دن الیکشن ہوں گے اس دن یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کے لیے ان کو امریکہ جا کے الیکشن لڑنے ہوں گے. یہاں تو نہیں ایسے الیکشن میں لڑ سکتے, نہ جیت سکتے, ٹھیک ہے. آگے بڑھے کہ جو رکاوٹیں ان کی تھیں, ریمیٹنسز تھی, آئی ایم ایف تھی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ریمیٹنس روکنی تھی, سول نافرمانی کرنی تھی, ایس آئی ایف سی کے بینر پہ چیف کو بدنام کرنا تھا, پروپیگنڈا کرنا تھا, وہ سب بجھ گیا. اسی لیے آج ساری پولیٹیکل پارٹی کو ضرورت ہو گئی کہ وہ دبا کے کھل کے فتنہ اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ اب ڈرے ہوئے نہیں ہیں, اب وہ کمفرٹیبل ہو گئے. تو لیکن زرتائی صاحب, فیصل وارڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائنز اینڈ منرلز بل کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. تو کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کو منظور کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ دوبارہ سے بتا دو, ری ایٹریٹ کر دو. میرا خیال میں شاید کچھ لوگوں کو سرائی نہیں دیتا, یا چونکہ اتنے سمن بکمن ہوتے ہیں, اتنا ان کو فینسی چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور ایک سینیٹر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے تو آپ امریکہ جانا پڑے گا, پاکستان میں ان کو امید ختم ہے. آئی تھنک اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئر کہ ایک سینیٹر بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ یہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان میں امید ختم ہے, اور یہ پھر بھی اس ملک کے اندر سینیٹر بن کے بیٹھے ہوئے. سو یہ پہلی بات. 2018 بھی تو یاد کرے نا بہن, 2018 فری فیئر الیکشن ہوئے تھے, وہاں آر ٹی ایس بٹھا کے جتایا گیا تھا. اس بار فری فیئر الیکشن ہوئے نہیں ہوا, پچھلے اس سے پہلے نہیں ہوا, آگے بھی نہیں ہوں گے. ایوالو کرے گی, ملک ایوالو کرے گا, جب 100 سال کا ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ سب جمہوریت اور یہ باتیں. اے جمہوری ایکسپائرڈ لیڈر جن کی اتنی بڑی بڑی فائلیں ہیں, سب سمیت پی ٹی آئی سمیت, یہ جمہوریت لائے گی, یہ بڑی بڑی باتیں کرے گی, یہ کر سکتی میری بہن. چلے مجھے مائنز اینڈ منرلز بل کی ذرا بات بتا دیں. جنہوں نے 26 ترمیم میں بھی یہی کہا تھا, میں نے کہا تھا نا ہوگی, ٹھوک بجا کے ہوگی, ابھی 27ویں بھی ہوگی آگے آنے دنوں میں. جی جی بتائیں. جی دوسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ جی کہاں گئی امریکن لابی, فلانی لابی. دیکھیں میں آپ کو پھر وہ کروں, جو لوگ پاور کوریڈورز میں اپنا ضمیر بیچ کے کوئی بھی بات کر لیتے ہیں نا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلانا دیکھ رہے ہیں, فلانا دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری, ہمارا پہلے دن سے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے نہ اس ملک سے جانا ہے, نہ ہم اس ملک سے کوئی جو ہے وہ 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر کوئی بہانہ بنائیں گے. جینا مرنا پاکستان میں, سیاست بھی یہیں پر ہے, یہیں سے ہمیں انصاف ملے گا. ہم صرف اور صرف پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کے عوام کی طرف دیکھتے ہیں. ہاں البتہ جن لوگوں کو آج کل آپ نے زبردستی کرسیوں کے اوپر بٹھایا, یقیناً ان کی کالی فائلیں بھی ہیں, ان کے کرتوت بھی ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن میں وہ ہارے ہوئے بری طریقے سے. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ہوپ ہے, تو یہ آپ کو, میں نے کہا نا کہ رائتہ اور بریانی ہر روز نہیں ملے گا, ایک اللہ کا بھی حساب ہے. اور جب وہ ہوگا اور جب عوام کی عدالت لگے گی نا, تو آپ کو وہ ہوگی. تیسرا آپ نے کہا جی یہ جو آپ نے منرل بلز پہ کہا,
دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ سم ٹائم نا امیر صاحب سینٹی پریویل کرنی چاہیے, سم ٹائم سینس پریویل اس لیے کرنی چاہیے کہ آپ صرف اس لیے کہ آپ کسی کے سامنے اپنا ایک پورٹ فولیو بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ ہر وقت ہم یوں کر دیں گا فلانا کر دے, دس از ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ. فار گاڈ سیک پاکستان کے جو ایک وہ کہتے ہیں نا انٹیب جو ایک پاکستان کا ایک فیوچر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے ہی پاکستان میں فار ایگزامپل جغرافیکل انڈیکیشنز کا بل تھا, آپ نے پچھلے 35-40 سالوں سے آپ کا کھیوڑا مائنز سے پنک سالٹ جو ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے انڈیا جاتا رہا اور وہ اس کو پنک سالٹ کے طور پر بیچتے رہے. آپ کا سندھ کا اجرک موراکو اس کو جو ہے وہ رائلٹی لے کے اس کو اجرک کے طور پر بیچتا رہا. آپ کا باسمتی چاول بنگلہ دیش اور انڈیا اس کی رائلٹی لیتا رہا. ہماری حکومتی عمران خان کا ویژن تھا, میں جغرافیکل انڈیکیشن کا بل لے کر آئی, ہم نے اس کو پر رائلٹی لی, ہم نے دنیا میں اس کی جنگ لڑی. پاکستان میں اگر کوئی معدنیات نکلتے ہیں, ریئر ارتھ منرلز نکلتے ہیں, پاکستان کا فائدہ ہے. صرف اس پہ تو مائنز اینڈ منرلز بل منظور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ہم کبھی یہ ڈسکشن کریں گے ٹھیک ہے کہ میرے بلوچستان میں اگر سوئی گیس نکلتی ہے تو کیا بلوچستان کے لوگ غاروں کے دور میں کیوں رہتے ہیں, ان کو ہم نے فائدہ دینا ہے کہ نہیں دینا, یا ہر چیز انا کا مسئلہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اگر کے پی کے میں مائن ان منرلز بل باس کروانا ہے تو آپ نے کے پی کے عوام کو, فاٹا کی عوام کو آن بورڈ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ لینا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر وقت ڈائلاگ بازی نہیں ہوتی ہے. دیز آر سم ویری سیریس تھنگز جس میں پاکستان کا مستقبل ہے, عوام کی. اچھا اب اس میں میرے پاس وقت کم ہے, اس میں ایک سوال بنتا ہے آپ سے واڈا صاحب, میرے پاس وقت کم ہے. جب پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور اے این پی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو اس وقت بل ہے اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ہو جائے گا منظور؟ دیکھیے تحفظات اگر آپ کے ہیں تحفظات دور کر دیں گے. تو تحفظات دور کر کے تو ہونا اچھی بات ہے نا بھائی. اب تحفظات دور ہوں, پیار سے ہوں, کافی پلا کے ہوں, چائے کی پیالی بٹھا کے, زمین پہ بٹھا کے ہوں, آسمان پہ اٹھا کے ہوں, بل پاس ہونا ہے. ہاں تو یہ تو آپ ایک مختلف سٹیٹمنٹ. نہیں, میں 26ویں ترمیم کی طرح بڑی کلیئرٹی بتا رہا ہوں. 26ویں ترمیم آپ کہہ رہے تھے یا بل تو پاس ہونا چاہیے. سب یوں کر لیتے ہیں, سینیٹر صاحب کی طرف سے پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ پلیز اگر آپ نے کوئی چیز پاس کروا لی نا تو مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے نہ کریں. اسمبلی میں ایسا ہوا ہے. 26واں ترمیم کی انہوں نے بات کی. نہیں, لیکن کے پی کے میں تو آپ کی پارٹی کا چیف منسٹر ہے, وہ کس کو اغوا کرے گا؟ نہیں, اگر مائنز اینڈ منرلز پہ انہوں نے کہا نا زمین پہ بٹا کے کر لیں گے, فلانا کر لیں گے, یہ تو تڑیاں ہیں. مثالیں دے رہا ہوں میں تو بہن, میں تو پیار سے. لیکن اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ موڈیفائی کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بات آپ کے تحفظات دور کر کے بھی پاس ہو سکتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میر صاحب, اگر جب فاٹا کا پوٹینشیل ہے, ہماری حکومت ہے اور ہم خان صاحب سے مائن اینڈ منرلز پہ بات کرنا چاہتے ہیں بل پہ, کے پی کے عوام کے ساتھ آپ بات کریں کہ ان کو کتنا فائدہ ہوگا, ملک کو کتنا فائدہ ہوگا, عوام کی زندگی کتنی بہتر ہوگی, پاکستان نے آگے 50-60 سالوں میں اس کا کیا فائدہ ہوگا. یا یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی آئے گا اور کسی کی جیب میں چلا جائے گا. ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے, ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ہم نے اب ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ایک ٹائم ہوا پاکستان میں کہ امریکہ اور کینیڈا کے جو سکھ ہیں ان کو 30-30 منٹ میں پاکستان کا ویزا ملا ہے. یہ 30-30 منٹ میں پاکستان کا ویزا ان کو کیسے ملتا رہا ہے, اس بارے میں ہمیں بتائیں گے پاکستان کی جو گردوارہ پربندھک کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب, ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب پروگرام کے اس حصے میں ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جس نے 2013 میں ہمیں ایک ایسی بات بتائی, ایک ایسے منصوبے کا ذکر کیا جو 2019 میں حقیقت بنی. لیکن اس شخصیت کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. جب انہوں نے 2013 میں یہ بات ہمیں بتائی تو 2013 میں تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, لیکن جب ان کا منصوبہ, ان کی تجویز جو ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آیا تو 2019 میں اس منصوبے کا افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا. تو آج وہ شخصیت دوبارہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس شخصیت کا میں تعارف کروں گا. سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب, پنجاب کے صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اور انسانی حقوق. اروڑا صاحب بہت بہت شکریہ. ست سری اکال, ہیپی ویساکھی. ست سری اکال, ہیپی ویساکھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2013 میں جب آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور آپ نے 2013 میں ہمیں ایک بات بتائی تھی, ذرا سنیں وہ 2013 میں کیا بات تھی. کرتارپور سٹی کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. وہاں پہ ہمارا منصوبہ یہ کہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے, انڈیا سے صرف 3 کلومیٹر اس طرف ہے. وہاں پہ انڈین سنگت آتی ہے, 3 کلومیٹر دور کھڑی ہو کے ارداس کر کے چلی جاتی, ان کو گردوارہ صاحب آنے کی اجازت نہیں ہے.
سو ابھی اس گورنمنٹ میں جو میاں صاحب کے ساتھ بھی میری ملاقات کروائی تھی احسن صاحب اور ہم سب اکٹھے بیٹھتے، اس وقت بھی یہ چیز زیر بحث آئی تھی کہ ہم نے ایک پیس کوریڈور وہاں پہ بنانا ہے کہ انڈین سنگت آسانی سے کرتارپور صاحب آئے، ماتھا ٹیک کے اپنی مذہبی جو بھی رسومات ہے وہ ادا کرے اور واپس چل جائے. یہ ہمارا فیوچر پلان ہے کرتارپور صاحب کے حوالے سے. ہمارا جو پلان ہے کہ ہم ایزی ایکسیس دیں، اور جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ دنیا بھر کو پتہ لگنا چاہیے کرتارپور صاحب یہ وہ جگہ ہے جہاں انٹرفیتھ آمدنی کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو انٹرفیتھ ہارمونی کی بیسٹ ایگزامپل کرتارپور کوریڈور بنائی، یہاں پہ کل رمیش سنگھ اروڑا صاحب جو ہیں انہوں نے امریکی کانگریس کے ایک ڈیلیگیشن کو وہاں پہ ہوسٹ کیا، ان کو وہاں کا دورہ کروایا اور وہ بھی بڑے امپریس ہوئے. تو اروڑا صاحب، اس سے پہلے کہ میں ویساکھی کے حوالے سے جو آپ نے اس دفعہ ایک ریکارڈ قائم کیا اس کی بات کروں، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو کرتارپور کوریڈور ہے اس کا منصوبہ سب سے پہلے آپ نے ہمیں تجویز 2013 میں آپ نے بتائی تھی، پھر کام ہوا نہیں ہوا، لیکن جو اس کا سنگ بنیاد ہے وہ 2018 میں عمران خان صاحب نے رکھا اور 2019 میں افتتاح بھی انہوں نے کیا. تو تھوڑی سی کرتارپور کوریڈور کی کہانی تھوڑی سی مختصراً بتائیں گے؟ مرزا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ اتفاق دیکھیے اس دن بھی میں نے یہی کہا دستار کا باندھا ہوا تھا اور آج بھی یہی باندھا ہے، تو یہ کنٹینیوٹی بھی ہے اور آپ کی شکل و صورت اور سمارٹنیس میں کوئی فرق نہیں آیا. شکریہ سر، شکریہ. اچھا میرے صاحب ایسا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے کرتارپور صاحب کا، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، اور وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ میرے نزدیک اقلیت اور اکثریت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ جس طرح ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے، اور آپ نے بھی اس بات کو بالکل ٹھیک طریقے سے آپ نے بھی کہا کہ یہ 99 میں پہلی دفعہ گردوارہ کرتارپور صاحب کھلا تھا، اور اس وقت بھی ہماری حکومت تھی، اور یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن تھا کہ ہم نے اس کرتارپور صاحب کا جو گردوارہ ہے جہاں پہ گرو نانک صاحب نے اپنی زندگی کے آخری 18 سال گزارے ہم نے کھولنا ہے. اور یہ 99 میں گردوارہ پہلی دفعہ کھلا، 52 سال کی پوری اس کے بعد جب گردوارہ سے بند رہا. سو 99 سے لے کے 2019 تک لوگوں کی نظروں میں تھا. 2013 میں پہلی دفعہ جب میں ممبر پنجاب اسمبلی بنا، جس طرح میں نے آپ نے بھی دکھایا بھی ہے جو 2013 کی میری ایک جو سلاٹ تھی، تو میاں صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ایک ایسی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کا تعلق سکھ دھرم سے ہو تاکہ دونوں کو قریب لے کے. ہم نے اس پہ کام کیا، ہم نے ورلڈ بینک پاکستان انڈیا دونوں بیٹھے اس پہ پوری ایک سال 5 سال کے دوران ہم اس پہ بڑا کام کیا. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا، بہت سارے ریزنز ہیں، اب ریزنز میں ہم نہیں جاتے، بٹ الٹیمیٹلی وہی جو ہمارا 5 سال کی اسٹرگل تھی. جیسی عمران خان صاحب کی سویرن سیرمنی تھی تو اس سے پہلے جادو کی جفی ڈلی، اس سے پہلے پیغام سدھو صاحب کو دے دے گا. تو ان ایکچوئل ابھی عمران خان صاحب ابھی وہ بنے نہیں تھے، وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ابھی حلف نہیں دیا، تو اس سے پہلے پروگرام اناؤنس ہو چکا ہے. اس کا مطلب جو پچھلے 5 سال ہم نے محنت کی تھی انڈر دا لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ سارا ہم نے اس پہ فائنلائز کیا ہوا تھا. اب یہ کرتارپور صاحب بن گیا، میں کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت میں بنا، کریڈٹ دیتا ہوں، بٹ اس کا جو صحیح سیر ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ سوچ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب 2025 ہے، تو اس دفعہ جو ویساکھی کا جو میلہ ہے جو کہ آپ کا ایک مذہبی تہوار بھی ہے، تو جو پاکستان اور انڈیا کا ایک پروٹوکول ہے 1974 کا، اس کے تحت پاکستان پابند ہے ہر سال 3000 جو یاتری ہیں انڈیا کے وہ پاکستان کسی بھی اپنے فیسٹیول پہ آ سکتے ہیں. لیکن اس دفعہ حکومت پاکستان نے 6700 کے قریب ویزے جاری کیے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ قائم ہو گیا، ڈبل سے بھی زیادہ. تو یہ کیسے ہوا؟ سر دیکھیے، یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے، وہی جو سوچ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، وہی سوچ پاکستان کے اندر، وہی سوچ پنجاب کے اندر ہماری حکومت ہے، چیف منسٹر پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اور ہماری اس وقت سوچ ہے کہ ہم نے سکھ کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے. اور جو ہم نے 125 سے زیادہ ممالک کے لیے ہم نے آن لائن ویزا کیا، کینیڈا، یو کے اینڈ جو یو ایس کے سٹیزن ہیں ان کو آن لائن فری ویزا ودن 30 منٹس ملتا ہے ہمارا. 30 منٹس جی ودن 30 منٹس. اور یہ کل بات کہی ہے جب کل ہمارے آنریبل جو کانگریس مین ہے جب تشریف لائے تھے کرتارپور صاحب، فارچونیٹلی وہاں پہ ہماری جو یو ایس کی سنگت تھی وہ بھی آئی تھی، وہ ان سے ملی، انہوں نے کہا جی ہمیں ویزا ودن 30 منٹس ملتا ہے. اور اس سے کریڈٹ میں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں نقوی صاحب ان کو بھی دیتا ہوں، اور وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کل کہا ہم اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. سو پچھلے 1 سال کے اندر آلموسٹ 72% سکھ ٹورزم میں انکریز آیا. اور یہ جو اتنا بڑا انیشیٹو حکومت پاکستان نے دیا، جہاں پہ ہم نے سارے پروٹوکولز کو سائڈ پہ رکھ کے
इस वक्त हमारे पास 5,800 के करीब संगत भारत से आई। हमने 6,800 वीज़ा इशू किया, 5,800 तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत और पाकिस्तान टोटल कितने थे? 6,700 को वीज़ा इशू किया जी हमने। अमेरिका से, कनाडा से? ये तो कोई तकरीबन 3,000 डायस्पोरा था जी, 6,000 5,800 ये थे। और जो इंतज़ामात है, क्योंकि आप मीडिया पे देखिए इस वक्त जो इंतज़ामात किए गए थे, और हमने पंजाब हुकूमत ने और पाकिस्तान हुकूमत ने वी वर्क तकरीबन 8,000 से ज़्यादा लोग, 8 और लोकल पाकिस्तानी जो थे वो इससे ज़्यादा थे। और पैरेलल 2 जगह पे ननकाना साहब भी और हसन अब्दुल पंजा साहब भी पैरेलल 2 जगह पर मैंने इकट्ठी बैसाखी सेलिब्रेट की। 4 से 5,000 पंजा साहब में था और इसी तरीके से 7 से 8,000 ननकाना साहब में था। हमने इकट्ठी बैसाखी अब ये बताएं कि आपकी मिनिस्ट्री जो है, आपके पास माइनॉरिटीज़ अफेयर्स भी है, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की मिनिस्ट्री भी है, ह्यूमन राइट्स की भी मिनिस्ट्री है, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, मैं तो उस सोच को जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की सोच है, जब उन्होंने पहले दिन पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको प्रोटेक्शन देना, ये हमारी अवलीन तरजीह है। और जिस तरीके से पिछले 1 साल के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस मिनिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया, और मैं उन्हीं जो CM साहबा का विजन है उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ इनटू एक्शन। इसका बजट सबसे पहले बजट था, तो मुझे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई, मेरा बजट 250% से बढ़ा के इसको किया गया। आज हम जितने भी वर्शिप प्लेसेस हैं उनकी कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो पाकिस्तान में कितने गुरुद्वारे ऑपरेशनल? ऑलमोस्ट इस वक्त जी ऑपरेशनल तो 26 है, बट अभी CM साहबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमने 45 गुरुद्वारों की मजीद हमने लिस्ट दी है। टोटल 195 है? 195 है जी। और हिंदुओं के मंदिर कितने हैं? मंदिर जी क्योंकि सिंध के अंदर तो बहुत ज़्यादा, बट क्योंकि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है सिंध के अंदर, जो हमारे भाई हैं वो खुद उसको लुक आफ्टर करते हैं, बट पंजाब के अंदर जो हमारा विरसा है हम उसकी भी कंजर्वेशन पे जा रहे हैं। मुल्तान के अंदर वो मंदिर है जहाँ से हमारी होली की जो रस्म थी शुरू हुई, प्रहलादपुरी का। इसी तरह सियालकोट के अंदर एक मंदिर है, फिर कटास का मंदिर आपको पता है उसकी अपने एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, तो हम इन सबको मिलकर करने जा रहे हैं। लाइक वाइज जैन मत, मैं पिछले दिनों US था, तो जैन कम्युनिटी का एक बड़ा रिच हेरिटेज यहाँ पे मौजूद है, हम उनको भी इसकी कंजर्वेशन करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल चर्चेज़ हैं। अभी मुझे 3 दिन पहले कहा गया जी कि हमारा टेक्सला के अंदर एक बहुत हिस्टोरिकल एक उनकी बिल्डिंग है, हम उसकी भी कंजर्वेशन पे जा रहे हैं। मैं सीनियर मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब का, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के उस विजन को सल्यूट करता हूँ। सो इस वक्त हमारा फोकस ये है कि रिसेंटली अभी हमने 50,000 वो ख़ानदान माइनॉरिटी के जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनको हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, ताकि उनका जो इशू है कि पॉवर्टी का ख़त्म किया जाए। और हमारा पूरा फ्यूचर प्लान है कि हमने उनको ग्रेजुएट करना है फ्रॉम पुअर टू वेल ऑफ एंड बेटर ऑफ। सो CM पंजाब का विजन, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो गैर मुस्लिम शहरियों के लिए एक महफूज मुल्क बन चुका है? सर ये मैं नहीं कह रहा, ये तो कल बैन जो है हमारे काउंसिल जनरल UK के वो वहाँ पे मौजूद थे, और हमने उनको कहा कि आप देखिए बैन कि आज हम आपको हर जगह पे बुला रहे हैं, और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान ख़ासकर पंजाब के अंदर हम अक़लियतों को लुक आफ्टर करें, उनकी बेटरमेंट के लिए हम काम करें। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो अक़लियत कहती है कि हम पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है, ख़ुद अपने मुँह से कहेंगे कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो उनकी सोच है, चाहे हुकूमत पाकिस्तान है चाहे हुकूमत पंजाब है, उनकी रुक आफ्टर के लिए काम करें। मैं आज यहाँ पे क्रेडिट एहसन इकबाल साहब को भी देना चाहूँगा। एहसन इकबाल साहब ने मुझे 2013 में पहली दफ़ा मेरे पोटेंशियल को हार्नेस किया, मुझे पार्लियामेंट के अंदर लेके आए। मैं आज उनकी एज ए मेंटोर उनके उस विजन को सल्यूट करता हूँ। और जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुझे अपनी पार्टी के अंदर एक मुकाम दिया, मैंने कोशिश की है कि उनकी जो सोच है उस सोच को लेके आगे चल सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे से बात कर। आपको 2 बड़ी अहम बातें बताइए। एक तो ये कि कनाडा और अमेरिका और यूरोप से जो सिख हैं उनको सिर्फ 30 मिनट में पाकिस्तान का वीज़ा ऑनलाइन मिल जाता है, और वो बड़ी तादाद में इस दफ़ा बैसाखी का जो मेला है उसमें उन्होंने शिरकत की। और सबसे अहम बात, अरोड़ा साहब जो हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो गैर मुस्लिम पॉपुलेशन है, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी खुद अपनी ज़ुबान से ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान गैर मुस्लिमों के लिए एक महफूज मुल्क बन चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।